السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پنجاب کا بحران جاری ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں تک جائے گا۔ آج سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے جو ہے وہ واپس گورنر کو خط لکھ دیا اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پنجاب اسمبلی رول آف پروسیجر کے آرٹیکل 209(a) کے تحت 20 نومبر کو دی جانے والی رولنگ کے تحت آپ کا طلب کردہ اجلاس غیر آئینی ہے، اور جو آپ نے خط لکھا ہے وہ حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات کا ذکر کیا، لیکن معاملات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ چودھری پرویز الہی پر ان کی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس نے مکمل اور بھرپور اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اب معاملہ اس جگہ پر الجھا ہوا ہے کہ ڈی نوٹیفائی اگر کیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، اس حوالے سے جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان، ان کا یہ کہنا تھا کہ سوموار سے اس کے اوپر پروسیس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ارکان کی تعداد پوری ہے اور ہم ایک دفعہ اس صورتحال سے نکل جائیں تو اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل کا مرحلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ پنجاب کی سیاست کو لے کر معاملات جو ہیں وہ الجھ ضرور گئے ہیں۔ آئینی اور قانونی سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو یہ استحقاق ہے کہ چیف منسٹر چونکہ اس کے پلیئر پر ہے تو وہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے عوامل جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اور پھر اگر جاری سیشن ہے تو اس دوران ایسی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں ظاہر ہے آج بہت طویل مشاورت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا اور معاملہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مزاحمت جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی کوشش اور کاوشیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن کیا آج جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے سینیٹر کامل علی آغا کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کی ہے، وہ اس خط کو تقویت دینے کے لیے ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ پارٹی سربراہ ہیں، اور اگر پارٹی سربراہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اراکین جو ہیں وہ بھی اس صورتحال کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں کے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد رانجھا صاحب، سابق وزیر قانون رہے، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ الزامات در الزامات، شکوہ جواب شکوہ، معاملہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالآخر عدلیہ میں جا کے ہی سیٹل ہوگا؟ بہت شکریہ جی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جی، جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ معاملات جو پارلیمان کے ہیں وہ عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ ہم بار بار یہ سارے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے اور پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہوگی اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل غیر آئینی طریقوں سے ہم ہر آئینی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پارلیمان کا ہے جی، پارلیمان میں ہی رہنا چاہیے اور آئینی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی غیر آئینی طریقہ، کوئی کسی کی وفاداریاں خریدنا، کوئی کسی کا لین دین، یہ بالکل ہی اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ حسن مرتضیٰ صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جو وزراء آئے ہوئے ہیں ان کو تو پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو نوٹوں کی بوریاں لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو آفرز کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جو زبان فواد چودھری صاحب استعمال کرتے ہیں میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، نہ میری یہ گرومنگ ہے کہ میں وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایسی باتیں کروں۔ یہ مجھے تو میری پرورش میں یہ کہیں پہ ہے ہی نہیں، تو میں ان کو اگر کوئی جواب دینا ہوا تو کسی پبلک گیدرنگ میں یا کہیں کھڑا ہو کے سیاسی جواب دے لوں گا، اور یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے جی کہ پاکستان سب کا ہے اور سب کے لیے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں وفاق کی علامت ہے، اگر وہ اس کے چیئر پرسن کو
یہ کہے کہ وہ ان پہ پابندی لگا دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو صوبائیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ ملک کے اندر انتشار اور انارکی کی سیاست جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت بھی ہے. اور اس پہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کسی میں اتنا دم خم بھی نہیں ہے کہ کوئی آصف علی زرداری پہ پنجاب میں انٹری پر پابندی لگا دے. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا جی. اچھا، اب خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو گورنر نے کیا وہ آئینی تھا، جو سپیکر کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے، جو سپیکر نے کیا وہ آئینی تھا، جو گورنر کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ گزارش ہے جہاں تک آپ کے پاس پارلیمان ہے اور پارلیمان کا کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے، اور جو بھی اسپیکر کا فیصلہ ہے وہ فائق ہے باقی تمام فیصلوں پہ. اور آئین کہتا ہے کہ کسی بھی عدالت کو کوئی اختیار نہیں کہ پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کرے یا مداخلت کرے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمان چل رہی ہے، جو پارلیمان ایک اسپیکر ایک رولنگ دی ہے، اس رولنگ کے ہوتے ہوئے مزید گورنر صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے تھا. اور جب سیشن چل رہا ہو تو چلتے ہوئے سیشن کو انٹرپٹ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے پالیٹکس کی، ریکوائرمنٹ ہے آئین کی، اور ریکوائرمنٹ ہے پارلیمانی سسٹم کی. اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کلیم کرنا کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت تبھی ہے جب آپ پارلیمنٹ کو نہیں. خالد رانجھا صاحب ٹھیک ہے، لیکن کیا سپیکر صرف اس لیے کہ اسمبلی توڑ دی نہ جائے یا کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے اور گورنر جو ہے وہ فریش سیشن نہ کال کرے، وہ یہ اس لامحدود مدت تک اجلاس جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ جی کہ جو بھی کاروائی ہے یہ رولز کے مطابق ہے. رولز جب تک ترمیم نہیں ہوتے، اسپیکر کو جو اختیارات ہیں ان اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے اور سیاسی طور پہ کر سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ ہم رولو کر رہے ہیں کہ اسے یہ اختیارات کیوں دیے، اسی ہاؤس سے اختیار دیے اس کو، اور جب ہاؤس ان اختیارات کو سلب کرے گا تو پھر اسے اختیار نہیں ہوگا. اچھا، اب اس میں جو صورتحال ہے حسن مرتضیٰ صاحب، کہ اگر معاملہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان کی بالادستی جو ہے اس کو ایوان میں ہی رہنا چاہیے اور گورنر کو اجتناب کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی جب آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے تھے تو پھر اعتماد کا ووٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر آپ ساروں کے خلاف ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، وزیر اعلیٰ سب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے. دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب جو ہے خالد رانجھا صاحب بڑے ہی قابل احترام اور میرے تو بڑے محسن ہیں جی. میں ان کا احسان مند بھی ہوں. شاید وہ مجھے تو اب پہچانتے بھی نہ ہوں، لیکن میں اپنے محسنوں کو کبھی بھولتا نہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بہت جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں. ہاں جی، میری لیکن میں اپنا ایک، اور آپ کے بھی احسان میرے اوپر ہے. نہیں سر، آپ بہت ہی قابل احترام ہیں جی. تو گزارش صرف اتنی ہے جی کہ بالکل جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے، اور وہ ہاؤس کا ہی کسٹوڈین نہیں ہوتا، وہ ہم ساروں کا، ہم بھی ہاؤس کا حصہ ہیں جو ممبرز ہیں. اگر ہمارا کسٹوڈین اس ہاؤس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اگر ہمارے کسٹوڈین پہ آدھے ہاؤس کا اعتماد ہی نہ ہو، 150 آدمی اگر لکھ کے دے رہا ہو کہ ہم ان پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، یہ ہمارے کسٹوڈین نہیں رہے، ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے، تو میرے خیال ہے اس میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چیئر کی عزت کے لیے ایسے ریمارکس نہ پاس کریں، بلکہ اپنا آئینی رول ادا کریں. ان کے کنڈکٹ سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ وہ کسٹوڈین ہیں، وہاں پہ کسی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، بلکہ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ یہ واقعی ہی کسٹوڈین ہے.
وہ تو ہمارا ہاؤس چاہتے ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, میں ایک رورل بیک گراؤنڈ سے سوال آیا یہ ہوں. ہے, نہیں سوال یہ آپ کے اپنے کال اور فیل میں بھی تو تضاد آ جاتا ہے نا. ایک طرف آپ ان کو چیلنج کر رہے تھے کہ توڑو اسمبلی, ہم الیکشن کروا دیں گے, تحلیل کرو اسمبلی, ہم الیکشن کروا دیں گے, کل کے کرتے آج کرو. جب وہ اس پر آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں, ہم نے اسمبلی نہیں تحلیل ہونے دینی. دیکھیں, اگر آپ نے آئینی ذمہ داریاں ان سیاسی بیانات کے ساتھ منسلک کر کے اور بیان کرنی ہے تو پھر میرا خیال میں اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. اگر آپ سیاسی بیانات پر ہی سارا کچھ کریں گے تو پھر تو سیاسی بیان تھا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, پھر تو سیاسی بیان تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا, پھر تو سیاسی بیان تھا کہ سمندر سے تیل نکل آیا ہے. یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. ان بیانات کو بیس بنا کر تو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی وہ آپ نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم توڑ دیں گے. ہم نے اوتھ لیا ہے, میں اپنے اوتھ کے ساتھ کھڑا ہوں, اس آئین کے اوتھ کے ساتھ کھڑا ہوں جو 1973 میں میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا کہ میں اس پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے میں اس ملک کے ساتھ مخلص اور رہوں گا. تو میں آج اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں نا. میں کہتا ہوں کہ پارلیمان کو اس کی مدت پوری کرنے دینی چاہیے. اگر کوئی اس میں لیڈر آف دی ہاؤس یا اسپیکر جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھتا ہے تو وہ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے. ٹھیک اس ہے, میں اچھا اسمبلی توڑنا حسن جو مرتضیٰ ہے, صاحب آتا ہوں. میں تو صرف اسمبلی توڑنے کی حد تک آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسمبلی توڑنے کے لیے میں نہیں ہوں. میں تو اسمبلی کو سپرمیسی اس کی دیکھنا چاہتا ہوں, میں تو اس کی بالادستی دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی تو سوچ رہی ہوگی نا, وہ بھی تو مشاورت کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی بڑے نامور وکلاء ہیں اور بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ جو گورنر کی نے کہا اعتماد کا ووٹ لینے کا, وہ تو پرویز الہی صاحب نے نہیں لیا. تو کیا وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں رہتے ہیں, اور کیا گورنر جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہوئے ڈی نوٹیفائی ان کو کر سکتا ہے, اور پھر اگر کر سکتا ہے تو پھر اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ یہ گورنر صاحب جو ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ سب سے پہلے محدود ہیں وزیر اعلیٰ کے رائے پہ. اور جب بھی گورنر صاحب کوئی ایسا حکم پاس کرے جو قابل عمل نہ ہو یا آئین کے منافی ہو, یا ایسا عمل ہو جو صوبے کا وزیر اعلیٰ پابند نہ ہو یا اسپیکر پابند نہ ہو, تو ایسا حکم گورنر صاحب کو نہیں دینا چاہیے. اس سے سبکی ہوتی ہے گورنر صاحب کے قد کی, گورنر صاحب کے احکامات کی, گورنر صاحب کے اتھارٹی کی. لیکن وہ انہوں نے جو آرڈر پاس کیے, میں سمجھتا چلتے ہوئے ہاؤس کو رکھنا ڈالنا بائی اٹ سیلف غلط ہے. لیکن اس میں خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ایک جانب سے ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے, دوسری جانب سے 2 قدم آگے بڑھا جا رہا ہے, اور یہ جو ساری اس وقت ایک محاذہ رائی کی کیفیت ہے, اور یہ جو سیاسی ابہام پیدا ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سے کیا گورنر راج نکلتا ہے؟ گورنر راج تو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹ آپ کو سلب کرنے پڑیں گے. خدا کے لیے یہ نہ سوچیں, گورنر راج جب نافذ کریں گے تو پھر آپ پہلے ہمارے پاس کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی حقوق ہے ہی نہیں, اور آپ ان کو آئینی اور قانونی طور پہ سلب کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات ہے. اور بہتر یہ سارے ملک کی مسائل تو حل کرتے ہیں, اپنے مسائل بھی حل کر لیں. وہ مسائل حل نہیں ہو رہے نا. اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ تمام دانا لوگ ہیں, اپنے اپنے حلقے میں بڑے معتبر لوگ ہیں, اپنے اپنے حلقے میں باعزت لوگ ہیں اور سیانے لوگ ہیں. کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ ہاں ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اس صوبے کو چلانا ہے, اور قانون اور آئین کے مطابق چلائیں, یا پھر ان کو اس آئین کو قانون کو تبدیل کر لے, جس کا انہیں اختیار ہے, وائلیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا اب اس میں حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائے گا کہ خالد رانجھا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، مطلب رانا ثناء اللہ بھی اب گورنر راج کی بات کرتے ہیں اور آپ سیاسی کہتے ہیں کہ بات کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں اس صورتحال پر، لیکن جو خالد رانجھا صاحب بات کر رہے ہیں کہ گورنر راج میں سے تو بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو ایسا اقدام جو ہے اگر اٹھایا جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کو انڈورس کریں گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے گورنر راج کا یا فنڈامنٹل رائٹس کا، تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اقدام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جی. اور ماضی میں بھی جو ہوئے وہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، پھر عدالتوں سے وہ فیصلے جو آئے اور ان پہ وہ بحال بھی ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سائڈ پہ تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن ندیم صاحب ایک میرا سوال بھی ہے کہ جس وقت آپ حالت جنگ میں ہو اور جنگ بھی ایک ایسے مخالف سے ہو کہ ہر آئینی عہدے کو وہ اپنی غیر آئینی خواہشات کے تابع کر دے، جس طرح کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ سی ایم کا اوتھ تھا تو گورنر پنجاب جو تھا وہ اوتھ نہیں لے رہا تھا. آپ کے سامنے ہے وہ کیا حالات رہے. یہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے محروم رہا کوئی 1-1.5 ماہ تک، اور وہ آئینی مدت جب پوری ہوئی تو پھر وہ فیصلے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے. تو ان حالات میں اس قسم کی باتیں تو سامنے آئیں گی، وہ اچھی ہیں بری ہیں، مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، آپ کو کسی بھی باشعور آدمی کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کام اور ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں جو اس وقت حالات کے مطابق درست معلوم ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں مجھے لگتا ہی ہے ویسے حسن مرتضیٰ صاحب آن اے لائٹر ٹون، مجھے لگتا ہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی بددعائی سب کو لگی ہے. اس وقت بھی غیر اخلاقی طریقہ کار اپنایا گیا تھا ان کو ہٹانے کے لیے، جس کے نتیجے میں ضمنی انتخاب ہوئے، اور اب تک پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پایا ہے. دیکھیں یہ بے شک آپ یہ بات انلائٹن موڈ نہ بھی کہیں، سنجیدہ بھی کہہ لیں تو مان لینی چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر دیکھیں تو پھر وہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں اتحادی چھوڑ گئے تو وہ بھی عثمان بزدار کی بد دعا تھی. یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک پچھلے کچھ 4-4.25 سال سے بالکل ہی جادو ٹونے پہ چل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پر اتنا بھی عثمان بزدار کو اولیاء اللہ نہ سمجھ لے کہ اس کی بد دعا سے ہر چیز بدل گئی ہے. یہ اتحادی چھوڑ گئے تھے، آپ کے پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے آپ کی کنٹینیوٹی نہیں. لیکن مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر بتائیں، میں قانونی طور پر تو خالد رانجھا صاحب سے پوچھوں گا، بتائیں کہ آپ کو اب اس سارے خڑمس کا علاج کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میں تو جی بطور ایک سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بری ہو اچھی ہو، وہ ناکام ہو جائے تبدیل ہو جائے، ہوتی رہنی چاہیے. بطور ایک سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت قربانیاں ہیں سیاسی کارکنوں کی اس جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، اس پارلیمان کی مدت پوری کرنے کے لیے. آپ کے سامنے ہے، ہم جب 85 سے لے کے آپ آنورڈ دیکھیں تو کوئی اسمبلی بھی کوئی 18 مہینے چل رہی تھی، کوئی 2 سال چل رہی تھی، کوئی 3 سال چل رہی تھی. یہ 2008 کے بعد ہی پارلیمان نے وہ آئینی مدت پوری کی جس کے اوپر کسی آمر کی چھتری بھی نہیں تھی، اور وہ اپنی مدت بھی پوری کر گئی. اور آج اگر ہم 2-3 اسمبلیاں گزار کر پھر اس تسلسل کو توڑیں گے تو وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بھی ہوگی اور آئندہ کے آنے والے وقت کے لیے مشکلات بھی ہوں گی. ہمیں چاہیے کہ خدارہ 2-4 ماہ رہ گئے ہیں، اس کو پورا کر لینے دیں، اور اس کے بعد آپ کو پورا اختیار ہے، جس کو عوام نے چنا وہی آئے گا. اب نہ کوئی دھاندلیاں ہونی ہیں، نہ کوئی ریزلٹس تبدیل ہونے ہیں. اب اتنا ایک اویئرنیس آ چکی ہے کہ ہر بیلٹ باکس اور ہر بیلٹ پیپر کے ساتھ آپ کا بندہ کھڑا ہوگا کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور کس کا بیلٹ ہوگا. میں آتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب، اب اس میں خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا
کہ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ ایک طرف اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف اسمبلی بچانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپشن کیا ہے اسمبلی کو بچانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے اسمبلی سے جو اسمبلی کا باپ ہے وہ جمہوریت ہے، اور ہم ایک منترا پکڑ لیا ہے کہ جی مدت پوری کرنی چاہیے. کس جمہوریت میں ہے؟ کیا برطانیہ میں مدت پوری ہوتی ہے؟ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے دیٹس ایسنس آف ڈیموکریسی. یہ کوئی علامہ نہیں ہے، نہ کوئی میرا ہے کہ ہاں جی یہ مڈ ٹرم الیکشن کیوں مانگا جا رہا ہے. مڈ ٹرم الیکشن از پارٹ آف ڈیموکریسی. اور تمام ملکوں میں، اسرائیل میں دیکھیں کیا وہ وہاں بھی جمہوریت ہے اور 6 ماہ بعد الیکشن آ جاتا ہے. اس بات کو یہ ضد لگانا کہ جی میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، خدا را یہ گفتگو نہ کرے. اصل بات یہ ہے کہ اگر اس تمام کا جو چیز کا علاج ہے وہ الیکٹورل پروسیس ہے. لیٹس گو ٹو دا پیپل اور کہیں کہ ہاں آپ کسے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ آ جائے. اگر وہ چاہتے نہ آئے تو نہیں آئے گا. جی ہم کیوں شائی ہینڈ آف گوئنگ بیک ٹو دا الیکٹریٹ. اچھا، اس میں خالد رنجا صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ چونکہ جو گورنر نے خط لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات ہیں، تو اس تاثر کو چودھری پرویز الہی صاحب نے زائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا ہے اور ہم اکٹھے تھے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آج جو کامل علی آغا صاحب کو ہٹایا گیا ہے، ان کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے اور پھر الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے اور پھر سینٹ کو کہا گیا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جو خط کی دلیل ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے آج یہ اقدام اٹھایا گیا؟ بات یہ جی کہ آپ اس کا جو اصل پہلو یہ ہے کہ ہم تمام سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا بیس ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوتے ہیں. اور اس میں جو آپ کی جو کاف ہے، مسلم کاف جو ہے اس کا اپنا آئین ہے. جہاں کوئی ممبر اس آئین کی خلاف ورزی کرے تو جو صدر ہے اس پارٹی کا اسے اختیار ہے ایکشن لینے کا. یہ مسئلہ گیا الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہاں جی جو صدر ہے اس کی بات فائق ہے اور معتبر ہے اور اسے اختیارات ہیں، اور آج اس نے وہ اختیار استعمال کیا اور اس فرد کو جس نے تصدیق کی، جو کہتا ہے جی ہماری پارٹی کا جو صدر ہے وہ احمق ہے، وہ عقل سے فارغ ہے، جو یہ لفظ استعمال کرے اسے آپ معطل کریں گے، کیا اس کے چونگے چاٹیں گے اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ جو پرویز الہی کے ساتھ باقی 10 اراکین ہیں ان کے حوالے سے بھی اس قسم کا کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ میں کرتا ہوں کہ میں کو کسی کی حاشیہ برداشت کر رہا. ایک چیز تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں، انکوگنیٹو چلے جائیں، آپ کو چودھری شجاعت کے متعلق کہا جائے گا کہ اس سے زیرک سیاستدان ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور اس سے صاف سیاستدان بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. تو اس کو یہ کہنا کہ احمق ہے اور بے وقوف ہے اور عقل سے فارغ ہے، اس ممبر کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو معطلی کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس کی معطلی کو خدا را کوئی ٹیسٹ بنائیے گا. اس کی معطلی وہ ہے جو ہی آسک فار اٹ، اور یہ مسئلہ گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. نہیں خالد رنجا صاحب، میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ قانونی طور پہ بحیثیت پارٹی صدر وہ یہی اقدام جو ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ 10 اراکین ہیں ان کے خلاف بھی اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی خلاف ورزی کرے، اگر کوئی آدمی اصول پارٹی کے رولز کے خلاف بات کرے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. نہیں، انہوں نے یہ خلاف ورزی تو کی کہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ خط دیا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے دوسری طرف، اور انہوں نے دیا پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ جو ان کا ایشو تھا وہ پہلے نوٹس نہیں دیا گیا تھا، لہذا اس کو کورٹ نے ریورس کیا اس آرڈر کو. تو اس پہ عدالتی آرڈر آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کے متعلق بھی آرڈر آ چکا ہے، اور اس میں
یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ اس آرڈر کے تابع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کیا راستہ ہے کہ آپ اسمبلی کو بچا پائیں اگر تحریک عدم اعتماد کو وہ ناکام بنا دیتے ہیں, جس کا سلسلہ سموار سے سبطین خان صاحب کہہ رہے ہیں شروع ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. دیکھیں جی وہ تو ان کا جو آئینی راستہ ہوگا وہ لیں گے اس کے, اور آئین کے مطابق ہی ہوگا عدالتوں کے موجودگی میں, اور اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ایسے تو کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ماورائے آئین کچھ کر لے گا. میں یہاں یہ گزارش کروں گا جی کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور ہو بھی جائیں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص کے جانے سے یہ ہو کہ اب تو ملک چلنے ہی نہیں دوں گا اور میں ہر چیز بند کر دوں گا اور میں کسی اسمبلی کو نہیں مانتا, میں کسی آئین قانون کو نہیں مانتا, سول نافرمانی کی تحریکوں کا آغاز بھی کر دیا جائے, لوگوں کو اکسایا جائے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو, آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجو, آپ IMF کو خط لکھوا رہے ہو اپنے پروونشل وزیر خزانہ سے کہ آپ لکھو کہ ہم آپ کے ان معاہدوں کے پابند نہیں ہیں جو آپ معاہدے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہو. اور ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ کہے کہ میں پارلیمان بھی توڑنا چاہتا ہوں, تو ہم لوگ جو اس پارلیمان کا حصہ ہے کیا ہم اپنے اپنے حلقوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ کیا ہماری اس میں یہ کوئی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے؟ صاحب میرا اسی والے سے بنیادی سوال وہی ہے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہیں پھر؟ دیکھیں ہم اس کے لیے جو کر سکے جی, کیونکہ یہ تو ڈیوائیڈ کے دونوں سائیڈ, چاہے اس سائیڈ کے ہیں چاہے اس سائیڈ کے ہیں, وہ اس بات میں متفق ہیں کہ پارلیمان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس کو بچنا چاہیے. اور یہی طریقہ ایک تھا گورنر صاحب کے پاس کہ وہ لکھتے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لو. آپ, میں سن رہا ہوں کہ آپ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہو تو آپ اسے ووٹ آف کانفیڈنس لو, لوگوں کی رائے لو جو ممبران اسمبلی ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں یا آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو ایک 4 مہینے سے چلنے والا سیشن, اب یہ تو پہلے دن کوئی شروع کرے اور وہ کہے کہ میں 5 سال تک سیشن کنٹینیو رکھوں گا تاکہ میں جو بھی کرتا رہوں میرے خلاف کوئی مجھے پوچھنے والا ہی نہ ہو, کوئی مجھے بتانے والا ہی نہ ہو. اسمبلی کے اندر بات کرو تو ممبران 18 ممبران کو آپ سسپینڈ کر دیں, ان کا اسمبلی داخلہ بند کر دیں. آپ کیا یہ مارشل لا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہمیں چلا رہا ہے؟ یہ کس آئین کے تحت ہے کہ آپ ایک حلقے کو اس کی حق نمائندگی سے محروم کر دو؟ آپ اس کے ریپرزینٹیٹیو کو کہو کہ جاؤ تم 50 سیٹنگ کے لیے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب مزاحمت تو ادھر سے ہے نا, وہ نہیں حسن, وہ آپ کا ہر حربہ ناکام بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی کہ ہمیں کھڑا تو ہونا چاہیے نا, ہمیں تاریخ میں تو زندہ رہنا چاہیے. تاریخ تو یہ لکھے نا کہ جب اسمبلی پہ برا وقت تھا تو کون لوگ ساتھ کھڑے تھے, کون کہہ رہے تھے کہ پارلیمان کو مدت پوری کرنی چاہیے, کون کہہ رہا تھا کہ پارلیمان کی ضرورت نہیں رہی, نیا الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا, LFO کے خلاف تھے ہم سارا دن سڑکوں پر ہوتے تھے, کوئی فرق نہیں پڑا, وہ LFO بھی چلتا رہا تھا, ہم بھی نکلتے رہے تھے, پھر اس میں جیت. آج بھی ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم LFO کے خلاف تھے, ہم LFO کے خلاف بات کرتے تھے. تو یہ ساتھ ساتھ جو تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے اس میں سارا کچھ موجود ہوتا ہے. آج بھی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں ہوگا کہ یہ لوگ پارلیمان کی بالادستی کریں گے. اس میں میرے پاس حسن مرتضیٰ صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا جی. اب اس میں جی خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مزاحمت اور جو کوشش ہے اسمبلی بچانے اور اسمبلی تحلیل کرنے کی, آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی کیا نتیجہ اس میں سے نکلے گا؟ الٹیمیٹلی جو ملک کی ساخت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور بچے گی کسی سے جب آپ یو گو ٹو دا الیکشنز. الیکٹرل پروسیس فیصلہ کرے کہ کس کو واپس لانا کس کو واپس نہیں لانا. ہر پارٹی جو آدمی اسمبلی سے باہر ہے وہ اسمبلی کا مالک بن جاتا ہے. جو ممبران ہیں ان کا اسمبلی کا تحلیل ہونا ان کی ممبرشپ کا حصہ ہے.
اور وہ اس کردار پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کی رائے جو ہے سوچ اور چیز ہے، لیکن رائے جو ہے وہ اور ہے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب. ناظرین، حسن مرتضیٰ اور خالد رانجھا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ کافی مایوس کن بیان کی گئی ہے. اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج تھا اور ظاہر ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے ہدف کے اوپر رکھا پاکستان کی معاشی صورتحال کو، اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، تاجروں کو جو مشکلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو برآمد کنندگان ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی ذکر کیا اور یہ کہا کہ حکومت معیشت کو چلانے اور اس کو نبھانے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کا اور بہتری کی طرف لے جانے کا واحد حل جو ہے وہ انتخابات ہی ہیں. لیکن یہ سیاسی عزم استحکام جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کی معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتخابات جو ہیں وہ معیشت کا علاج ہیں، یا پہلے معیشت کو کچھ بہتر کیا جائے اور پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے. یہ سوچ جو ہے یہ کارفرما ہوتی ہے. آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ 4% رہے گی. روپے کی قدر میں کمی، ایندھن پر ٹیکس اور جو مہنگائی کا رجحان ہے وہ برقرار رہے گا. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مزید گریں گے، اور اگر بے یقینی کی کیفیت اسی طریقے سے چلتی ہے اور باہر سے وقت کے اوپر جو ڈالرز ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، پرنسپل ہیں نسق کے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، معاملہ مشکلات کا ہے اور مشکلات کا ہے کہ 2023 آ رہا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اقتصادی اعتبار سے ایک مشکل سال ہوگا. دیکھیں، عشرت حسین صاحب نے 90 کے دہائی کو لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان کہا تھا. میں کہتا ہوں 2008 سے 18 کی جو ڈیکیڈ ہے، دس واز سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان. اور میں آپ کے پروگرام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سن 2022 جو چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے، the year 2022 was yet another lost year for پاکستان. اور جو اس وقت جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اگر یہی کنٹینیو کرتی ہے 2023 میں، تو مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2023 بھی 2022 کی طرح ایک اندر لاسٹ ایئر ہوگا. تو آپ خود سوچیں کہ جو قوم اپنے زندگی کے 20 سال اور 22 سال گنوا دے اسی طریقے سے، تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دی آنسر از ایبسولوٹلی نو. نہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پولیٹیکل فارمیشن ہے اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. جو حالات درپیش ہیں، جو مشکلات اس وقت ہیں، وہ ظاہر ہے آج کی تو نہیں ہے نا. ہم اس پر ایک سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. ایک دن کے اندر حالات اس طرح خراب نہیں ہوتے. ہمارا جو ہماری اپنی جو حالت ہے ہم اس میں تبدیلی سے گریزاں ہیں. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 8 بجے دکانیں بند کر دو، ریسٹورانٹس بند ہو جائیں، جس ملک کا 27 ارب ڈالر کا توانائی کا بل ہو، تو پھر اب تو حالت یہ ہو گئی ہے نا کہ چادر ایسی ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں اور پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے. میرے لفظوں پہ غور کریں. جو آپ بڑے سمپل انداز میں بیان کر رہے ہیں نا
کہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ جان بوجھ کر خراب کیا گیا، خاص کر اپریل کے بعد سے. کیونکہ جب کوئی آپ کا ایک مطلب پاکستان کی معیشت بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اس کو ویری اسٹرانگ ٹائڈ، سمندر میں ایک لہر آئی ہوئی ہے اور اس میں ایک کشتی ہے جس کا کوئی بادبان بھی نہ ہو، کوئی اس کشتی کو نیویگیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو ساحل تک پہنچائے. تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر اس موجوں کے تھپیڑوں پہ آپ کی کشتی کی ڈپینڈنس ہوگی. اسی طریقے سے پاکستان کی معیشت بھی کسی اور کے ڈپینڈنس ہوئی ہے، کیونکہ ہم انچارج نہیں ہے پاکستان کی معیشت کے. جو بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کا. بلڈنگ دی کیس، دے آر بلڈنگ دی کیس فار یٹ اندر IMF پروگرام. یہ میری بات کو آپ گرہ باندھ لیں اس کو. بلڈنگ اے کیس فار یٹ اندر IMF نہیں پروگرام. ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ دا کیس یٹ اندر IMF. اگر آپ IMF کے پاس نہیں جاتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اب اس وقت آپ کے پاس آپشن اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ آپ اپنا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو اس کے نتائج پاکستان کی معیشت پر کیا آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ حالات بدلنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مزاحمت ہے. تو اب ایسی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سجیسٹ کرتے رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کیا پھر آپ کے پاس آپشنز رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کمزور ہو گئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو مارکیٹ ہے اس کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ریٹ نہیں ہے کسی حکومت کی، اور حکومت وقت کا بھی اپنا کوئی جو اٹینشن ہے وہ اکانومی کی طرف نہیں ہے، وہ کسی اور طرف ہے جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو یہ بات جب مجھے معلوم ہے تو یہ مارکیٹ کو بھی پتا ہے کہ حکومت کے کوئی اٹینشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا ابھی ہم آپ کے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا تھا کہ جس طریقے سے فوریکس مارکیٹ میں جو کرنسی کے جو جس طریقے سے پاکستان کے جو کرنسی ہے وہ 242 تک پہنچی تھی، وہ کیسے پہنچی تھی؟ کسی نے پہنچایا تو تھا نا. اس وقت سے لے کر آج میں آپ بتائیں کہ کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا خراب ہو گئی ہیں؟ تو یہ 152 سے 242 سے جو پہنچا تھا وہ کوئی تو پہنچا رہا تھا. کیا ہم سب کو پتا ہے کہ کس نے پہنچایا ہے، کون بینک سے انوالو ہے، کیا کیا ہے ہم نے؟ کچھ کیا نہیں کیا. تو یہ بات تو مارکیٹ کو بھی پتا ہے کہ یار کھیلو، ہمیں تو موقع ہے کھیلنے کا. These people are very rational people. ان کو موقع ملنا چاہیے، موقع ہم دے رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں اس کو. کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جو یہ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہا ہے یا ان کی بائنگ یہاں سے ہو رہی ہے، اور جو بینکس انوالو تھے اس کے اوپر اب پہلے روپوں کے حساب سے روپے کی بے قدری ہوتی تھی، اب پیسوں کے حساب سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ڈالر کا فلو ہی نہیں ہے اور وہ ایک گیپ بڑھ گیا ہے مارکی ریٹ اور بینک ریٹ کے اندر، اور دوسرا یہ افغانستان کے جو ہم مامے بنے ہوئے ہیں اس کے بھی نتائج ہیں. آپ نے کہا کہ یہ گیپ پڑ گیا ہے، یہ پڑا نہیں ہے، بنایا گیا ہے. میرے لفظوں پہ آپ غور نہیں کر رہے ہیں. آپ حالات کو کہہ رہے ہیں کہ جی حالات کی وجہ سے ساری چیز ہو رہی ہے. حالات ایسے نہیں تھے، حالات کو خراب کیے گئے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو. تو جب تک کہ ایک ریٹ آف دی اسٹیٹ نہ ہو، دیکھیں میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، میرے زمانے میں بھی تو اسی طریقے سے ایک دن ہمارے اس وقت جو ہے 60 روپے ایک ڈالر ہوتا تھا ایک جھٹکے میں، اور جو اوپر نیچے جو ہوتا تھا وہ کوئی فیو پیسہ اوپر جاتا تھا، فیو پیسہ نیچے آتا تھا مارکیٹ میں. ڈیلی یہ ہوتا تھا. تو ایک دن دیکھا کہ وہ 60 سے 61 ہو گیا، دوسرے دن وہ 62 ہو گیا، تیسرے دن وہ 63 ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب پتہ کیا، سب کچھ پتہ چلا، تو اس میں 3 بینک کے ٹریجررز انوالو تھے. میں اس میں پیچھے پڑا، میں نے کہا پتہ کیا کون ہے. بہت سارے اداروں نے میری مدد کی کیونکہ میں پیچھے پڑا تھا، انہوں نے مدد کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3 بینک کے ٹریجررز ہیں، یہ فلاں میکلوڈ روڈ میں آئی چندرگر روڈ جو ہے جہاں ہمارے تمام بینک کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ فلاں ہوٹل میں یہ بیٹھتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، اور وہاں یہ تینوں فیصلہ کرتے ہیں کہ کل ہم نے ایکسچینج ریٹ کو کہاں لے کر جانا ہے. تو دے ور مینیپولیٹنگ ایکسچینج ریٹ. تو کیا کیا ہم نے؟
میرے پاس آپشن تھا, میں بھی چپ ہو کے بیٹھ جاتا جیسے آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, میں نے ایکشن لیا. میں نے پرائم منسٹر کو انفارم کیا. انہوں نے کہا کہ تینوں بینکوں کے صدر سے آپ بات کرو اور اس سے کہو کہ اگر وہ آج ایکشن نہیں لیں گے ان تینوں ٹریجررز پہ تو کل ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, تو پھر ہمیں آپ دوش نہیں دیں گے. میں نے بات کیا تینوں صدر سے بینکوں کے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ کریں, ہم ایکشن لیتے ہیں. یہ وہ تینوں کو فائر کیا. اس میں سے 3 میں سے ایک جو تھا اس کو ملک بدر کیا گیا. باقی 2 لوکل بینک کے تھے ان کو فارغ کیا گیا. تو ایکشن لیا تھا. اس کے بعد پھر یہی ایکسچینج ریٹ جو 63-64 پہ چلا گیا تھا. لیکن اگر میں آپ کا یہ استدلال مان لوں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خراب کیا گیا ایک اور IMF پروگرام کے لیے, اس وقت جو IMF پروگرام چل رہا ہے حکومت اس سے بیزار ہے, تنگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ناک سے ہماری لکیریں نکلوا رہے ہیں, ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے, ان کو اس کو سیاسی قیمت اس کی ادا کرنی پڑ رہی ہے, تو وہ کیوں کوئی حکومت یہ کرے گی کہ وہ ایک دفعہ پھر IMF کے پاس چلی جائے اور مزید شرائط لے کر آ جائے اور اس کے بعد ان کی ایسا ہی ہوگا. نوٹ کر لیں میرے الفاظ کو. اور جب یہ ہم جائیں دوبارہ یہ آپ دیکھ لیں گے یہ مئی جون سے, ابھی تو ہم یہ دسمبر جنوری میں ہم داخل ہو رہے ہیں نا, جنوری میں کم مارچ اپریل آپ دیکھیں گے چیزیں آج جہاں کھڑے ہیں نا اس سے زیادہ خرابی ہوگی, اس سے زیادہ خراب ہوگی, کیونکہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو کر یہ جون میں یہ جون تک چلا گیا ہے. تو یہ تو پروگرام ہمارا اوریجنل جو تھا وہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ مئی جون کے بعد سے چیزوں کو اتنا خراب کر دیا گیا کہ مجبور ہوئے پھر کے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, پروگرام کو 8-9 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا. اب یہ جون 23 تک گیا ہے, جون 2023 تک, اگلے جون تک. آپ دیکھیں گے کہ اپریل مئی اس چیزوں کو اتنا خراب کر دیا جائے گا, اور بھی خراب ہوں گے. یہ میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں آپ, یہ خراب ہوں گے. تو کیا ہوگا, اس کے علاوہ پھر آپ ہی کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا, اب تو ہمیں جانا ہے. بھائی اس سے نکلنے کے لیے ہم کوئی تگ و دو کر رہے ہیں, کہیں پر کوئی پالیسی ہے, کوئی یہ ایکشن لے رہا ہے؟ دی آنسر از نو. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی یا باقی چیزوں کی, یہ مزید ورس ہوگی اگلے برس؟ دیکھیں اگر ورس نہیں ہوگی تو بہتر بھی شاید نہ ہو, یہ میں کہوں گا. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ تیل کی قیمتیں تو بہت گر گئی ہیں, یہ تقریباً $79 پہ آ گیا ہے, 70s میں آ گیا ہے. لیکن ہم پاس آن اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے IMF سے اس 7th 8th ریویو جو ہوا تھا جو کمبائنڈ, اس پہ ہم نے یہ ان کو پرومس کیا ہے کہ یہ ہم $860 بلین PDL کے مد میں ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اور ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے جو چارجز ہیں وہ $10 سے بڑھا کر ہم نے اس کو $50 پہ لے کے جانا ہے. تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم بھی ہو جائے تو حکومت پاکستان پاس آن نہیں کر سکتی ہے, وہ اس کو وہ وہیں رکھے گی, اور اس سے ریونیو جو اکٹھا ہوگا وہ آپ کے بجٹ کا حصہ بنے گا. یہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.